ہو جس کی عرب کی رانی کنیزہ کنیز ہو جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مصحف روح محمد کا جو عرفان نہ تھا 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 اور مصحف روح محمد کا جو عرفان نہ تھا مصحف روح محمد کا جو عرفان نہ تھا دہر میں کوئی بشر صاحب ایمان نہ تھا دہر میں کوئی بشر میں کوئی بشر صاحب ایمان نہ تھا اور جب تیرا حسن میری فکر کا عنوان نہ تھا جب تیرا حسن میری فکر کا عنوان نہ تھا جب تیرا حسن میری فکر کا سبحان اللہ نہ تھا جی جب تیرا حسن میری فکر کا عنوان نہ تھا میں تیرے عشق کی منزل کا وہ ٹھکان نہ تھا میں تیرے عشق کی منزل کا وہ ٹھکان نہ تھا میں تیرے سمجھ کر پڑھیے میں تیرے عشق کی منزل کا وہ ٹھکان نہ تھا اور میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں جی میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں جب کہ جبریل امین بھی تیرا سربان نہ تھا جب کہ جبریل
امی بھی تیرا دربان نہ تھا جب کہ جبریل امی بھی تیرا دربان نہ تھا اور دشت غم میں بھی تیری یاد میرے ساتھ رہی دشت غم میں بھی تیری ذات میرے ساتھ رہی ہاں دشت غم میں بھی تیری یاد میرے ساتھ رہی جی دشت غم میں بھی تیری یاد میرے ساتھ رہی عشق تنہا تھا مگر بے سر و سامان نہ تھا عشق تنہا تھا مگر بے سر و سامان نہ تھا عشق تنہا تھا مگر بے سر و سامان نہ تھا اور ان کی یکتائی پہ تھے آدم و حوا بھی پتا ان کی یکتائی پہ تھے آدم و حوا بھی فدا ان کی یکتائی پہ تھے آدم و حوا بھی فدا ان کی یکتائی پہ تھے آدم و حوا بھی فدا یوسف مصر ہی سو جان سے قربان نہ تھا یوسف مصر ہی سو جان سے قربان نہ تھا یوسف مصر ہی سو جان سے قربان نہ تھا اور میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں جی میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں جب کہ جبریل امی بھی تیرا دربان نہ تھا جب کہ جبریل امی بھی تیرا دربان نہ تھا اور ان کی یکتائی پہ تھے آدم حوا بھی فدا ان کی یکتائی پہ تھے آدم حوا بھی فدا ان کی یکتائی پہ تھے آدم حوا بھی فدا یوسف مصر ہی سو جان
سے قربان نہ تھا یوسف مصر ہی سو جان سے قربان نہ تھا یوسف مصر ہی سو جان سے قربان نہ تھا دہر میں کوئی بشر صاحب ایمان نہ تھا مصحف روح محمد کا جو عرفان نہ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالے یا رسول اللہ رسالے یا رسول اللہ حیدری کرما والے زندہ باد کرما والے زندہ باد زورگنج نائب زندہ باد زورگنج نائب زندہ باد لبیک لبیک یا رسول یا رسول 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 ماشاءاللہ آواز کو سمجھا کریں یہ تھے محمد عبدالمنان نقشبندی اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا محمد حمزہ اسامہ کو کہ وہ آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی صلی اللہ بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں ماشاءاللہ بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں جیو جیو پتر شاہ بھائی واہ تخت بالوں سے بھی اونچے تیرے خاطر نشین واہ 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 تخت بالوں سے بھی اونچے تیرے خاک نشین واہ 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 اور جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرا عکس جمال اب کوئی جچتا ہی نہیں میری نظروں میں حسین اب کوئی جچتا ہی نہیں میری نظروں میں حسین سے بتایا پنہانا بتایا پنہانا درد بنا کوئی تو لے وہ درد بنا کوئی تو لے وہ درد
بنا کوئی تو لے کرایہ دی ریس کرے جد منہ وچوں رب تکبیر جشن عید میلاد النبی کیڑا دی ریس کرے واہ واہ سبحان اللہ دی ریس کرے کیڑا دی ریس کرے وچوں رب بولے کیڑا دی ریس کرے کیڑا دی رب ماشاءاللہ سبحان اللہ جیو بیٹا شاباش کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے کوئی منصور کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے کے دربار سے دربار کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ہو میرے بس میں تو میں دل بے بسالوں کو ہو میرے بس میں تو میں دل بے بسالوں کو چوم کر جو چوم کر جو چوم کر جو چوم کر جو چوم کر جو
गवारा ही नहीं, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी चौखट से कोई जाए तो खाली आए, उनकी चौखट से कोई जाए तो खाली आए। उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, कोई मंसूर कोई बन के रज़ा आए, उनके दरबार से होकर जो सवाली आए। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, कर्मा वाले माशाअल्लाह। उनकी गैरत को ये गवारा ही नहीं, उनकी चौखट पे जाके जाए तो खाली आए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे मोहम्मद उसामा, अल्लाह ताला इनको जज़ा अता फरमाए। तो अब मैं को आगे बढ़ाते हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा मोहम्मद शहजाद नक्शबंदी को कि वो आगा के हुजूर अपनी हाजिरी पेश करें। एक तो ये कि मिल के पढ़ा करें, ज़रा महफिल का समा बन जाता है, और नारा भी ज़रा मोहब्बत से लगाया करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होठों पे हया का की सना बचपन से, मेरे होठों पे हया का की सना बचपन से। सल्लल्लाहु अलैहि मौला सदका मोहम्मद दा हर एक अता कर दे, मौला सदका मोहम्मद
सजदा तू हर एक को अता कर दे मौला सदका मोहम्मद तू हर एक को अता करे नबीदा वास्ता दे नबीदा वास्ता दे तेरे बंदे दुआ कर दे मौला सदका मोहम्मद तू हर एक को अता कर दे दिला दा चैन ता कर दे खुदाया बेकरारा दिला दा चैन ता कर दे खुदाया बेकरारा नबी दी याल दा सदका शिफा बख्शी बीमारां करम सारे ज़माने ते करम सारे ज़माने ते तू मेरे किबरिया कर दे मौला सदका मोहम्मद तू हर एक को अता कर दे मौला सदका मोहम्मद तू हर एक को अता कर दे किसे दी नजर ना लगे वतन मेरा सलामत रे किसे दी नजर ना लगे वतन मेरा सलामत रे दुआ करदा शहजाद चमन मेरा सलामत रे मेरे इस मुल्क भी कायम मेरे इस मुल्क दे अंदर लदा में मुस्तफा कर दे अजान का इशारा किया था हाँ जी हाँ नाले आसन आसन जी दो खामोशी से अज़ान का जवाब दे रहे हैं। हाँ माशाल्लाह अज़ान का जवाब दे रहे थे, दुआ भी मांगी हमने। अब मैं दोबारा मोहम्मद शहजाद नक्शबंदी से कहूँगा, चलो अब ज़रा एक पुरजोश नारा, उसके बाद दावत दी जाएगी मोहम्मद मोइन रजा को। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर।
मिलादुन नबी। अब मैं दावत दूंगा मोहम्मद मोइन रजा को कि वो आका अलैहिस्सलाम के हुजूर अपना नजराना पेश करें। मोहम्मद मोइन सल्लल्लाहु अलैहि या बाबा जान दोस्त के जिदा कोई हाल पूछदा नहीं, जिदा कोई हाल पूछदा नहीं, ओनू सीने लाउंदे जिदा कोई हाल पूछदा नहीं, ओनू सीने लाउंदे ने बदल देंदे मुकद्दरानू करम ऐसा कमांदे ने त्यारी रख बुलावा ते किसे वेले भी आ सकदा त्यारी रख बुलावा ते किसे वेले भी आ सकदा त्यारी रख बुलावा ते किसे वेले मिया सकदा जरा भी देर नहीं लगदी, जरा भी देर नहीं लगदी, जरा भी देर नहीं लगदी, जिदों दर्दे बुला दे जरा भी देर नहीं लगदी, जिदों दर्दे बुला दे गल भी बना देने मेरे आका बुला देने बदल देने मुकद्दरानू करम ऐसा फरमाते मैं मंगता हाँ तेरे दरदा, मैं मंगता हाँ तेरे दरदा, मैं मंगता हाँ तेरे दरदा, मेरे दर्द मैं क्यों
किसे दर ते मैं क्यों जावा, मैं मंगता हाँ तेरे किसे ते मैं क्यों जावा, मैं मंगता हाँ तेरे दर दा, किसे दर ते मैं क्यों जावा, जदों मंगे मैं जो भी मंगे, 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 मेरे सरकार देंदे जदों मंगे मैं जो भी मंगे, मेरे सरकार देंदे जदों मंगे मैं जो भी मंगे, जदों मंगे मैं जो भी मंगे, मेरे सरकार देने मैं मंगता हाँ तेरे दर दा, कजी मंगता हाँ तेरे दर दा, किसे दर दे मैं क्यों जावा, मैं मंगता हाँ तेरे दर दा, किसे दर दे मैं क्यों जावा, जदों मंगे मैं जो भी मंगे, मुर्शिद जदों मंगे मैं जो भी मंगे, आका जदों मंगे मैं जो भी मंगे, मुर्शिद जदों मंगे मैं जो भी मंगे, मेरे सरकार देंदे बदल देंदे मुकद्दरानू, करम ऐसा कमांदे, वो बुढ़ड़ी माँ के दी जमाने भर नु दस दिए, वो बुढ़ड़ी माँ के दी जमाने भर नु दस दिए, वो बुढ़ड़ी माँ के दी जमाने भर दस दिए, वो बुढ़ड़ी माँ के दी जमाने भर नु दस दिए, जिदा कोई पार चुकदा नहीं, आका जिदा कोई पार चुकदा नहीं, जिदा कोई पार चुकदा नहीं, जिदा कोई पार चुकदा नहीं, लोगो जिदा कोई पार चुकदा नहीं, जिदा कोई पार चुकदा नहीं, लोगो जिदा कोई पार चुकदा नहीं, जिदा कोई पार चुकदा नहीं, जिदा कोई पार चुकदा नहीं, ओनू कल्लल औलादे ने जिदा कोई पार चुकदा नहीं, ओ दे ओ पार चांद
دے نے بدل دیں دے مقدرانو کرم ایسا کما دے نے اپنے بس دی گل نہیں جے تے سریلے دا بھی رولا نہیں اپنے بس دی گل نہیں جے تے سریلے دا بھی رولا نہیں اپنے بس دی گل نہیں جے سریلے دا بھی رولا نہیں بسو ہونا تے پڑے ڈائے بسو ہونا تے پڑے ڈائے بسو ہونا تے پڑے ڈائے جنوں آقا پڑھا دینے بسو ہونا تے پڑے ڈائے جنوں آقا پڑھا دینے بدل دیں دے مقدرانو کرم ایسا کما دینے جدی گلی بنا دینے میرے آقا بنا دینے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی نور گنج عنایت زندہ باد شاہ ولایت زندہ باد آستانہ عالیہ کرما والا شریف زندہ باد آستانہ عالیہ طہا شریف زندہ باد آستانہ عالیہ مدینہ شریف زندہ باد لبیک لبیک یا رسول یا رسول 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 لبیک لبیک یا رسول یا محمد معین رضا جو کہ آقا علیہ السلام کے حضور اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اب میں بلا تاخیر کتاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا پیر محمد رضا المصطفیٰ نقشبندی مجددی کہ ان سے التماس کریں گے کہ ماشاءاللہ آج صبح ہی تقریباً تہجد کے ٹائم آپ واپس تشریف لائے ہیں عمرہ کر کے کہ جو یہ مزے لوٹ کے آئے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. نعرہ تکبیر. جتنے شوق سے سننا چاہتے ہیں اتنے جوش سے نعرہ لگا دیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد. دلدار کی آمد. ٹھار کی آمد. مکی کی آمد. مدنی کی آمد. زور سے بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا محمد رضا المصطفیٰ نقشبندی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے لائق ذات
وحدہ لا شریک اور درود و سلام کے لائق سید الانبیاء محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس محفل پاک میں آنے والے ہر مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور صاحبان خانہ جن کے گھر پر یہ محفل میلاد ہو رہی ہے ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ رب کریم ان کی برکتوں میں اور ان کے حصے کی رحمتوں میں اور ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیار غریب نواز میں حاضر تھا اور الحمدللہ میں اس بات سے بھی بڑا خوش ہوں یاران طریقت کا جو یقیناً لائق ستائش صد احترام بھی ہے کہ ان کی کاوشوں سے کوششوں سے الحمدللہ بزم فضان عنایت کے زیر تمام حضرت کرما والا شریف کے کرم سے آج کی یہ الحمدللہ 21ویں محفل پاک ہے جو مسلسل آپ احباب سجا رہے ہیں۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ یہ جس کا گھر ہے اس نے اپنے گھر میں محفل سجائی ہے، وہ جب قبر میں جائے گا وہ بھی اس کا گھر ہوگا، وہاں اللہ انتظام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک کیوں کہ اللہ تعالی کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بے شک اور یہ قرآن پاک میں فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ میں صرف اپنی زبان میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں کسی احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب کوئی اس کے محبوب کا ذکر کرے اور اس دنیا میں کرے، اپنے گھر میں کرے، احباب کو بلائے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا جب وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ کیونکہ جب اس کو موت کا ذائقہ ملتا ہے تو ہر بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں چلا گیا ہے۔ بے شک بے شک تو جو اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ پھر رب کائنات کی رحمت اور جوش میں آتی ہے، میرے بندے تو اپنے گھر میں میرے یار کا ذکر کرتا تھا، لے میں تجھے گھر بھی اچھا عطا کر رہا ہوں اور ذکر مصطفیٰ کی محفل بھی عطا۔ سبحان اللہ۔
وہاں چونکہ نگاہوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، بے شک تو پھر رب کائنات اس محسن کے اجر کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ دیکھ اپنی نگاہ سے جس محمد کا ذکر کر رہا تھا وہ نگاہ میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ماشاءاللہ دیدار مصطفیٰ ہی عاشق کی عید ہوتی ہے، دیدار مصطفیٰ ہی عاشق کی دید ہوتی ہے، اور یہاں تو چند لمحات کی ہم محفل کرتے ہیں، رب کائنات نے اس ذکر کو دوام عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایک اللہ کے ذکر کو دوام ہے، یہ بڑی پتہ کی بات ہے۔ ہمیشگی، ہمیشہ رہنے والا نام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور ہمیشہ رہنے والا ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب اللہ کا ذکر ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اللہ سے تو پوچھو کہ پروردگار عالم تیرا ذکر ہمیشہ رہنے والا، تیرا نام ہمیشہ رہنے والا، ذرا یہ تو بتا تو بھی کسی کا ذاکر ہے؟ تو رب کہتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے، میں نے سب کے کہیں تفصیلاً ذکر کیے، کہیں اجمالاً ذکر کیے، لیکن یہ تو میرا یار تھا، یہ تو میرا محبوب تھا، اب سارا زمانہ میرا ذکر کرتا ہے، اور سارے زمانے کا مذکور میں ہو کے خود محمد کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ خود جس کا ذاکر ہے، اب چونکہ وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، ذکر اس سے منسوب ہے، تو رب کائنات پھر اس بندے کے بارے میں آرڈر جاری فرماتا ہے کہ فرشتوں ذرا اس سے پوچھو تو صحیح، کیا کہ یہ قبر کا ماحول ہے، یہ قبر اس کا اس وقت گھر ہے، یہاں میری نماز کی بات چھوڑو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں میرے روزے کی بات چھوڑو، یہاں میرے حج کی بات چھوڑو، یہ بڑی پرلطف بات ہے، یہاں میرے احکام زکوٰۃ کی بات چھوڑو، یہاں میرے فرائض کی بات چھوڑو، اس سے یہ پوچھو کہ یہ میرے یار کے بارے میں کیا کیا کہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ میں دائمی ہوں، ابدی ہوں، سرمدی ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں زندگی تھوڑی تھی، وہاں سال چھوٹے تھے، اب یہ وہاں آ گیا ہے جہاں لمحات کو سبحان اللہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے کہو اور کچھ نہ کرے، بس بیٹھا ہے میرے محمد کا تذکرہ کرتا رہے، یہ یار کو کیا کیا کہا کرتا ہے۔ تو یہ ہے محسنین کو بدلہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کا بدلہ ضائع نہیں کرتا، ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے کہ جن کی ذات کسی بھی حوالے سے احسان سے متعلق ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں محسنین کو حب سے نوازتا ہے، محبت سے نوازتا ہے۔ اب احسان کرنے والے کو اللہ اپنی محبت سے نواز رہا ہے، تو یہ احسان کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہے، توجہ کیجئے جملہ دے رہا ہوں چھوٹا سا، احسان کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہے جن پر رب نے احسان کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ، یہ بات فرقوں کی نہیں، فرقیوں کی نہیں، جماعتوں کی نہیں، تنظیموں کی نہیں، گروہوں کی نہیں، یہ بات نصیبے کی ہے۔ بس سمجھ لو
کہ رب کائنات نے جس کا مقدر عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے اسے خطاب فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے میں غیر کی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں غیر کی بات کیوں کروں؟ جب یار کی بات کر رہا ہوں تو یار کے صدقے یار کے ماننے والوں کی بات کرتا ہوں۔ یار کے ماننے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ جو صاحبان ایمان ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے تحقیقیں کرنے کی ضرورت نہیں، لام بھی تحقیق کا، قد بھی تحقیق کا۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق در تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ مولا کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یار کو کہیں باہر نہیں رکھا، جتنے ایمان والے ہیں ان کو ایمان والا بنایا ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل میں محمد کی محبت رکھتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے یار کے جلووں کو باہر نہیں رکھا، اس یار کے انوار و تجلیات کے رنگوں سے میں نے محمد کے چاہنے والے کے دلوں کو نورانی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قد من اللہ سبحان اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کہہ دیتا ہے اذ بعث فیہم رسول، بات پھر بھی ٹھیک تھی۔ ہاں بھائی میں نے اپنا ایک رسولوں میں سے رسول تھا بھیج دیا، لیکن فرمایا نہیں میں نے رسول نہیں رسولا۔ کیا رسول نہیں رسولا، ان میں مبعوث فرمایا۔ اب رب کہتا ہے اذ بعث، توجہ فرمائیے، اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ان کے وجودوں میں بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میری یہ محفل اس وقت لائیو چل رہی ہے، نہ جانے کون کہاں بیٹھا سن رہا ہے، جن میں سننے والوں میں خشک بھی ہیں اور تر بھی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے فیہم، ان میں، ان کے وجودوں میں۔ سبحان اللہ۔ ایسے وجودوں والے اگر بستیوں میں ہیں تو ان میں۔ واہ واہ واہ۔ مولا مکے میں فرمایا نہیں میں نے تو کہیں کسی جگہ کا ذکر ہی نہیں کیا، میرا یار صرف مکے والوں کا مقدر تو نہیں ہے، میرا یار صرف حنین والوں کا مقدر تو نہیں ہے، بدر والوں کا مقدر تو نہیں ہے، احد والوں کا مقدر تو نہیں ہے، طائف والوں کا مقدر تو نہیں ہے، میرے یار کے چاہنے والے ہند میں بھی آئیں گے، سندھ میں بھی آئیں گے۔ میں نے علاقہ مخصوص نہیں کیا، شہر مخصوص نہیں کیا، ملک مخصوص نہیں کیا۔ مولا پھر کہنا کیا چاہتا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہوگا افریقہ میں، کوئی بیٹھا ہوگا امریکہ میں، جہاں جہاں میرے یار کے چاہنے والے قلب مصطفیٰ میں کی قلب میں عشق کے مصطفیٰ کی جوت جگائے بیٹھے ہوں گے اور محبت مصطفیٰ کا دیا روشن کیے ہوں گے، رب کائنات نے فرمایا چونکہ میرا محبوب عالمگیر محبوب ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوگا میں نے محمد اسے ہی عطا فرمایا، دے دیا ہے۔ یہاں نہ سرحد کی قید رکھی ہے، نہ علاقے کی قید رکھی ہے، نہ رنگ کی قید رکھی ہے، نہ نسل کی قید رکھی ہے، نہ امیر کی قید رکھی ہے، نہ غریب کی قید رکھی ہے۔ فرمایا بس اتنی سی بات ہے، میرے یار کی محبت دل میں بسانا تیرا کام ہے، یار کے فیض کو تیرے دل تک پہنچانا میرا کام۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ جھگڑا نہیں کرتے، قرآن کو غور سے سمجھتے چلے جاتے ہیں اور جھگڑا نہیں کرتے۔ قرآن تو امن کا درس دیتا ہے، قرآن تو امن کا درس، آشتی کا درس دیتا ہے، قرآن تو محبت کا، پیار کا پیغام دیتا ہے ہمیں۔ بس قرآن سمجھتے جائیے اور قرآن سمجھتے جائیے اور زندگی گزارتے چلے جائیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بس میرے دامن سے جڑے رہو، اگر من پاک ہوگا ہدایت دے دوں گا،
سبحان اللہ. اکثر ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں اور اکثر ایسے ہیں من اگر میلا ہو تو گمراہ ہو جاتے ہیں. اب قرآن جھگڑوں کا فیصلہ ختم کرتا ہے. رب کریم نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے. کن پر؟ مومنوں پر. ہاں اپنے ایمان کا ثبوت دیجئے. کن پر احسان کیا ہے؟ مومنین پر احسان کیا ہے. تو یاد بھی تو وہی رکھتا ہے نا جو ایمان والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات ہو گئی. یاد بھی تو وہی رکھتا ہے جو کسی سے جھگڑو نہیں, کسی سے لڑو نہیں. یہ معاملہ مقاطعے کا نہیں ہے, معاملہ نفرت کا نہیں ہے. معاملہ یہ سمجھنے کا ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کی روشنی سے منور کیا ہے, اللہ نے اسے کتاب فرمایا ہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے. جہاں کوئی اس احسان کو یاد کر رہا ہے, سمجھو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والا ہے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی اس ذکر پر قدغن لگاتا ہے, اس ذکر پر اعتراض کرتا ہے, تو چپ کر کے سمجھ جاؤ یہ کون ہے؟ یہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان والے کون ہیں؟ جو رب کے احسان کو یاد رکھتے ہیں. یارو بات سنو, اگر کسی عام سے انسان پر کوئی عام سا بندہ احسان کر دے, ہو وہ نسلی ہو وہ اصلی, علی بھائی توجہ, ہو وہ نسلی ہو وہ اصلی, کبھی زندگی بھر اپنے موسن کے احسان کو نہیں بلا دیتا ہے؟ نہیں. بولیے ذرا, بلاتا ہے؟ نہیں. ہم اپنی زندگی میں اپنے جیسے کسی بندے کے احسان کو بلاتے نہیں ہیں. اگر بلانا چاہیں تو اندر سے دل کیا کہتا ہے کہ یہ تیری کم ظرفی ہے. میں جملہ دے رہا ہوں, اگر ہم پر کسی نے احسان کیا, کسی بندے نے, اور ہم اسے دیدہ دنستہ بلانا چاہیں تو اندر ایک ضمیر کی عدالت ہے. وہ ضمیر پکار کے کہتا ہے یہ تیری کمینگی ہے. اس نے تب تیری مدد کی تھی جب تو مشکل میں تھا, جب تو یہ بڑا ایک اہم لطیف پہلو سامنے آ گیا. جب تو تکلیف میں تھا تب تیرا ہاتھ پکڑا تھا, جب تو رنج میں تھا تب تجھے خوشی پہنچائی تھی, جب تو تنگی میں تھا تب تجھے آسانی دی تھی. انسان بحیثیت انسان نہ جانے کتنی بڑی تکلیف میں تھا, کتنے بڑے رنج میں تھا, کتنی بڑی تنگی میں تھا, کہ رب خود گواہی دے رہا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ محمد کو تمہارا مددگار بنا کے میں نے مصطفیٰ کو تمہاری تنگیاں دور کرنے والا, تمہاری تکلیفیں دور کرنے والا, تمہارے رنج دور کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. یہ نعمت عظمیٰ تمہیں عطا کی ہے. اب آپ مت سمجھے کہ ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. ارے تو اپنی تکلیف کو جانتا ہی نہیں جو تجھے پیش آنے والی ہے. محمد خدا کے ہاں تیرے قبر کا بھی سودا کر گیا ہے, حشر کا بھی سودا کر گیا ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. حضور تو تیرے سارے رستے سیدھے کر گئے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر حمدن کثیرا. وہ کتنا بڑا رب کا احسان ہے. اللہ فرما رہا ہے جسے میں نے بھیجا معمولی نہیں ہے, سر پہ سارے جہانوں کی رحمت کا تاج رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کتنا بڑا احسان ہے, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ فرماتا ہے بس اس سے ہم کلام ہو جایا کر, سامنے ہے تو صدیق بن جایا کر. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سامنے ہے تو صدیق بن جایا کر, عمر بن جایا کر,
عثمان بن جایا کر، علی بن جایا کر، سبحان اللہ، کبھی عشق کی وادی میں تھرکتے ہوئے قدموں سے چلتے چلتے بلال بن جایا کر، سبحان اللہ اکبر، کبھی یار کے جلووں کا متلاشی ہو کر جس طرح روم چھوڑ کر صہیب آئے تھے، یار کے رستے کا راہرو بن کے اور متلاشی بن کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے والا صہیب بن جایا کر۔ اور اگر تو سامنے نہیں، وقت کا پردہ درمیان میں حائل ہے، تو رب فرماتا ہے فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، طلب تیری وہی ہونی چاہیے جو کبھی صدیق کی تھی، کبھی عمر کی تھی، کبھی عثمان کی تھی، کبھی علی کی تھی، کبھی ابو عبیدہ کی تھی، کبھی سعد کی تھی، کبھی عروہ کی تھی، کبھی زبیر کی تھی، کبھی مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی درجہ بدرجہ جو ان کی طلب تھی، کہیں بھی رہے، کس ماحول میں رہے، کسی حالات میں رہے، بس وہ طلب پیدا کرنا تیرا کام ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے میں نے یار کو اپنی عظمتوں کا، اپنی قدرتوں کا، اپنی شانوں کا، اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے، یہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ بس اس یار کو دل میں بسا کے دیکھ۔ میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، اس یار کو دل میں بسا کے دیکھ، تیرا دل رحمت للعالمین نہ ہو جائے تو مجھے کہنا یار اندر آ گیا ہے۔ بے شک کہیے سبحان اللہ۔ دل چھوٹا نہیں ہے، دل عرش الہی ہے۔ یا اللہ اسے وسعت کیوں دی ہے؟ فرمایا اس لیے یار کے بیٹھنے کی جا جو ٹھہری، اسے بٹھا دل میں۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے پھر میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا۔ تو کیسے؟ فرمایا تجھے میں الہام کی دولت سے مالا مال کروں گا، سبحان اللہ۔ پھر تجھ سے تیری تنہائیوں میں باتیں کروں گا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا بہت بڑا احسان کیا ہے تیرے دل میں، جب میرے یار کی محبت آ جائے تو یار جانتا ہے کون ہے، اس کی زبان سے میں بولتا ہوں، یہ آ گیا میں بولوں گا، ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہیے سبحان اللہ۔ اگر دل میں یہ آ گیا تو اس کی زبان پہ میں بولوں گا، یہ آ جائے گا، سبحان اللہ، میں بولوں گا۔ یہ دل میں آ گیا، دل میں آ گیا، انگلی اٹھ جائے، کائنات کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ یہ آ گیا، کائنات تیرے اشارے پہ آ جائے گی۔ آئے سبحان اللہ، اے جو بات، اے جو گل، ولایت فی نفس ہی اپنی ذات کے حوالے سے الگ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ مصطفیٰ دل میں آ جائیں، مصطفیٰ کے جلوے دل میں آ جاتے ہیں، مصطفیٰ کی شانیں دل میں آ جاتی ہیں، مصطفیٰ کے اختیارات دل میں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے کمالات دل میں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، حضور کرتے ہیں وہ طاقت دل میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے عنوان کو قدرت نے چند لفظوں میں سمیٹا۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا یہ محبوب تم میں مبعوث فرمایا، تم میں مبعوث فرمایا۔ جب وہ بعثت یافتہ پیغمبر دل میں آ جاتا ہے پھر یونیورسٹی نہیں جانا پڑتا۔ سنو بات، پھر کالج میں نہیں جانا پڑتا، پھر دنیا کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ابو ذر غفاری کس یونیورسٹی میں گیا تھا؟ سبحان اللہ، ابو ہریرہ کس کالج میں پڑھے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہاں سے ایم اے کیا ہے؟ عمر فاروق عثمان غنی نے کہاں سے ایم فل کیا ہے؟ علی المرتضیٰ نے کہاں سے پی ایچ ڈی کیا ہے؟ نہیں،
जब यार दिल में आ गया, रब फरमाता है मबऊस किया, यार जब दिल में आ गया तो किस हैसियत से आया? यार ने खुद ऐलान फरमाया इन्नमा बरिस्तो मुअल्लिमा, जिसके दिल में मैं आ जाऊं, मैं उस्ताद हूं, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं मोहम्मद खुद पढ़ा देता हूं। नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, शाने मुस्तफा अब या तो शाने मुस्तफा। इनकार करो कि हुजूर हमारे लिए मबऊस नहीं हुए, करे कोई इनकार? अगर इनकार करता है तो मोहसिनीन की सफ से बाहर निकलता है, इनकार करता है तो मोमिनीन की जमात से बाहर निकलता है। ईमान वाला कल भी मानता था हुजूर हमारे लिए मबऊस हुए, आज भी मानता है हुजूर हमारे लिए मबऊस हुए। तो हुजूर क्या फरमाते हैं कि मैं तो आया ही पढ़ाने हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कोई दिल ऐसा है जो हुजूर की मोहब्बत से खाली हो? वही एक दिल जमीन वालों का, बोलिए ना, आसमान वालों का। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, आके कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मछली खाने को जी चाहा था, मैं बाजार से मछली खरीद के लाया, उसे तैयार किया, हंडिया पे रखा, 3 दिन हो गए, अब उठा के आपकी खिदमत में लाया हूं, निगाह नबूवत से देखिए पकी हुई है। 3 दिन हो गए, हंडिया के नीचे आग जल रही है, लेकिन ये वैसी ही कच्ची की कच्ची है। हरारत ने इसके नाजुक वजूद पर, मछली का वजूद पानी के मानंद होता है, पानी में रहने वाली है, भाव से पक जाती है, भाप से पक जाती है। 3 दिन हो गए हैं, इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है, ये पक नहीं रही। सरकार ने नबूवत वाली जुबान से पूछा, मछली तू इसका रिज़्क बन के आई है, इसने शौक से तुझे खरीदा है, रिज़्क़े हलाल से मेरे सहाबी ने तुझे खरीदा है, घर में लाया है, आग जलाई है, पका रहा है, पक क्यों नहीं गई? कहती है सोनिया मैं एक विरद पकाया होया है, पक्का क्यों? इसके पकाने से पहले करीब मैंने एक विरद पकाया हुआ है। पूछती है बता कौन सा विरद? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं थी दरिया में, कोई मुसाफिर कहीं जा रहा था, बैठा था कश्ती में, वो भी आपका चाहने वाला था सोहना, वो कश्ती में बैठा हुआ दुरूद पढ़ता जा रहा था। वो दुरूद पढ़ता हुआ जा रहा था, मेरा मुकद्दर मुझे सतहे आप पर ले आया, मैंने कान जो उसकी आवाज पर लगाए कि सोहना तेरा मिठड़ा नाम, मेरी समाज से टकराया। अब वो कश्ती चलती जा रही है, उसका सफर तय हो रहा है और मैं उस दुरूद को उसके साथ पढ़ती जा रही हूँ। वो दुरूद मैंने पकाया हुआ है, पकते पकते मेरा वो विरदे जुबा बन गया, मुझे पकड़ा गया, जाल में आई, इसके घर में आई। वो दुरूद न कल छूटा था ना आज छूटा, ना कल वो दुरूद छूटा ना वो आज छूटा। सोहना मुस्कुराए फरमाया जिसके दिल में मेरा प्यार आ जाए उस पर आग तो असर करती रही है। कि जिसके गुलामों की शान ये है, हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरे सच्चे गुलाम हैं, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे जो तरीके पर रास्ते पर चलने वाले हैं, पानी की मछलियां उनके लिए दुआएं कर
करती हैं, तू कहीं बैठा है, कोई कौवा तेरे लिए दुआ कर रहा है, कोई कबूतर तेरे लिए दुआ कर रहा है, कोई चिड़िया तेरे लिए दुआ कर रही है। वजह क्या है? तेरे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है। अब कोई दिल ऐसा है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो, जिस दिल में हुजूर का प्यार ना हो, आदम से पूछिए, यही कहेंगे, इस दिल में मगर मुस्तफा की मोहब्बत ना होती मुझे मुआफी न मिलती। नूह कहते हैं अगर इस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत न होती कश्ती को किनारा न मिलता। इब्राहिम कहते हैं अगर मेरे दिल में इस प्यारे की मोहब्बत न होती आग गुलजार न होती। ईसा कहते हैं अगर इस प्यारे की मोहब्बत न होती रिफाते आसमानी अता न होती। जबरील कहते हैं इसके अगर मोहब्बत मेरे दिल में ना होती तो फिर मैं भी किस काम का था। मिकाईल कहते हैं मोहब्बत इसी की मेरे दिल में है। इसराफील कहते हैं मोहब्बत इन्हीं की मेरे दिल में है। मिकाईल कहते हैं मोहब्बत इन्हीं की मेरे दिल में है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए वो हुजूर है मुअल्लम और वो है सिखाने वाले। अब मैं ये पूछता हूँ कि जर्रे जर्रे में हुजूर की मोहब्बत है, कायनात की हर शय को शऊर मोहम्मद अता फरमा रहे हैं। आप कहेंगे ये मोहब्बत कैसे है? मैं भी बात कर रहा था घर में बैठा हुआ, हुजूर ने फरमाया ये पहाड़ देख रहे हो? जी या रसूल अल्लाह देख रहे हैं। फरमाया इसका नाम है ओहद। हुजूर फरमाते इस पहाड़ का नाम क्या है? ओहद पहाड़ है। जी या रसूल अल्लाह इसका नाम ओहद है। आका आगे इरशाद फरमाइए, करीम ने इरशाद फरमाया जानते हो? जी या रसूल अल्लाह आप बताएंगे तो हम जानेंगे ना। सरकार ने फरमाया ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। मैं दोस्तों को बता रहा था कि नासा वालों ने सैटेलाइट से ओहद पहाड़ की तस्वीर खींची है और ओहद की तस्वीर आपको नेट पर मुयस्सर आ जाए। हुजूर ने फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। उस पहाड़ की तस्वीर अगर आपको कहीं से YouTube वगैरह से मुयस्सर आ जाए, गूगल पर सर्च करें मुयस्सर आ जाए, तो उस पहाड़ को ऊपर से जब कैमरे से देखा गया तो वो कुछ और नहीं था, उसने अपने दामन को इसमें मोहम्मद की सूरत में समेटा हुआ था। वो पहाड़ ने बता दिया कि जैसे रसूल मोहब्बत करते हैं उसकी वजह ये होती है कि वो इसमें मोहम्मद का नजर होता है। जो है ना कहिए सुभान अल्लाह। आका के नाम का जिक्र हो रहा है। हुजूर फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। उस पहाड़ की शान क्या है पत्थर। पत्थरों का जन्नत में कोई काम है? नहीं। बोलिए नहीं। हुजूर फरमाते हैं ये मुझसे प्यार करता है ना तो इसे जन्नत के दरवाजे पर रख दिया जाएगा। क्या मतलब है? फरमाया मेरे तो जो फरमाना जुमला दे रहा हूँ, तो जो फरमाया जन्नत में बाद में जाना, पहले मेरे महबूब का दीदार तो कर। पहले मेरे जन्नत में बाद में जाना, दरवाजे पे रखा कौन? ओहद पहाड़। अल्हम्दुलिल्लाह देखा सादत हासिल हुई। अब एक पहाड़ के दिल में क्या है? मोहब्बत। पहाड़ के दिल में क्या है? मोहब्बत। आप कहते हैं पहाड़ों के भी दिल होते हैं। हाँ, जिस तरफ उठ गई दम में और मत समझो जिसका दम चल रहा है वही जिंदा है। नहीं 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 नहीं, जिस तरफ उठ गई नहीं 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 नहीं, मत समझो जिसका दम चल रहा है वही जिंदा है। हुजूर की निगाह जिस तरफ उठ जाए जमाना उसे पत्थर कहता है, इसको उसको जिंदगी अता फरमाता है। उसमें शऊर भी आ जाता है, उसमें मोहब्बत बड़ा नाजुक जज्बा है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। बस दिल में मोहब्बत मुस्तफा आ गई, मोहब्बत मुस्तफा आई, हुजूर का महबूब बन गया है। सुभान अल्लाह। मैं जुमला दे रहा हूँ क्यों हुजूर की बारगाह से होके आया हूँ। सरकार ने बड़े जुमले दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुआ करता हूँ मेरी सारी जुमला जिंदगी इन जुमलों के साए में गुजरे। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं कि महबूब रब्बुल आलमीन है, महबूब रब्बुल आलमीन है। हुजूर सबके महबूब और ओहद हुजूर का महबूब।
ماشاءاللہ وہ جنہوں سمجھ آئی ہو کبھی سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی احد حضور دا محبوب فرمایا میں ادھر پیار کرنا پیار کیتا جائے سبحان اللہ تو محبوب نہیں ہوگا ابراہیم سے لے کر آدم سے لے کر موسیٰ تک عیسیٰ تک سب سے پوچھو تمہارا محبوب کون ہے وہ کہیں گے جو تمہارا محبوب ہے سبحان اللہ ہر اول تا آخری فرد صاحب عقل سے پوچھو تمہارا محبوب کون ہے وہ کہے گا محمد محبوب ہے میرے تو سارا زمانہ جن کو اپنا محبوب کہتا ہے وہ کہتے ہیں احد کا میں محبوب میرا احد محبوب ہے میرا احد محبوب ہے اب اگر ایک طرف آدم دعویٰ کرتے ہیں میں محبت کرتا ہوں ابراہیم دعویٰ کرتے ہیں میں محبت کرتا ہوں موسیٰ و عیسیٰ دعویٰ کرتے ہیں میں محبت کرتا ہوں مصطفیٰ سے تو وہیں اسی صاحب میں پہاڑ بھی کھڑا ہے کیا کمال کر رہے ہو پیارے آدم کیا کمال کر رہے ہو جناب نوح کیا کمال کر رہے ہو پیارے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ جیسے وہ تمہارا محبوب ہے ویسے ہی وہ میرا محبوب ہے اب اس سے بھی پوچھو میں کون ہوں تو حضور فرماتے ہیں تو میرا تے میں تیرا حضرات عزیز وقار کوئی دل ایسا نہیں جس میں حضور کی محبت ہے نہیں حضور کی محبت نہیں اب قلب میکائیل میں بھی حضور قلب بات کو ختم کرنے لگا ہوں قلب اسرافیل میں بھی محبوب قلب اسرائیل میں بھی محبوب اور قلب جبرائیل میں بھی بولیے محبوب اب جبریل کے دل میں بھی حضور ہیں اور حضور فرماتے ہیں مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میں سکھاؤں حضور کو جبریل کو سکھانے والا تو جبریل کے دل میں ہے ملا تو جبریل کو حضور کا استاد کہہ رہا ملا تو جبریل کو حضور کا استاد کہہ رہا ہے جبریل کے دل میں کون ہے حضور اور جس کے دل میں حضور ہیں فرمایا بس مجھے تو اس لیے تیرے دل میں بھیجا گیا مبعوث کیا گیا اس لیے تیرے دل میں بھیجا گیا مبعوث کیا گیا کہ میں تیرا استاد ہوں تو میرا شاگرد ہے ساری کائنات حضور سے پڑھی ہے ساری کائنات حضور سے پڑھی ہے دیکھیے بندہ 100 سبق یاد کر لے لیکن وہ سوال یاد نہ کرے جو پیپر میں آنا ہے تو بتائیے پاس ہوگا نہیں 100 سبق آدم کو آتے تھے لیکن جب تک زبان پر محمد کا نام نہ آیا آدم کا کام نہ بنا یہ وہ نام ہے یہ وہ نام ہے اگر نام محمد را نیا ورد نبی آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ نوز گھر کے نجینا وصلی اللہ علی نورن ازو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شہدا الحمدللہ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ آپ وہ خوش قسمت ہیں جن پر رب نے احسان کیا اور آج اس احسان کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ یہ ہوتے ہیں عشق کے راز محبت کی باتیں یہ وہ سمندر ہے اس میں جتنا ڈوبتا چلا جائے انسان اتنا ہی لطف آتا ہے ماشاءاللہ یہ تھے جناب صاحبزادہ پیر محمد رضا المصطفیٰ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و حکمت میں اور برکت عطا فرمائے ہم جیسے بھٹکے ہوئوں کو رستہ دکھاتے ہیں اور اسی طرح اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے اب تشہد کی حالت میں بیٹھ دیں ذکر کریں گے اس کے بعد سلام ہوگا شجرہ شریف پڑھا جائے گا دعا ہوگی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی
چونکہ ذکر اونچی آواز میں کر رہے ہیں تو سب کو چاہیے ذرا اپنی آواز بلند کر کے ذکر کریں. تو اگر یہ ذکر خفی ہوتا تو ظاہر ہم لوگ دل میں ہی کرتے. اس وقت سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ذرا بلند